ہم نے قرآن پاک کا حصہ نماز میں سماعت کیا ہے، سنا ہے۔ ان میں سے سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ دونوں صورتیں مکمل ہوئیں، اور کچھ حصہ سورہ یونس کا پڑھا گیا جس کا انشاءاللہ کل کی صورتوں میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ یہ سورۃ الانفال اور سورہ توبہ، یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر مسلمانوں کو ایک اجتماعی ضرورت کی طرف توجہ دلائی کہ دنیا میں ایک ایسی جماعت حق ہونی چاہیے جو فیصلہ کن کردار ادا کرے، اللہ کے حکم کو نافذ کرے، اللہ کی مخلوق کو وہ دنیا میں مصائب اور پریشانیوں سے نکالے۔ دنیا کی قوموں میں جن ظالموں نے انسانوں کے وسائل پر قبضہ کر کے لوٹ مار کر کے دولت جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، دولت کا غلط استعمال، اس کو روکا جائے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی غربت کو ختم کیا جائے، جہالت کو مٹایا جائے، انسانی معاشروں کے مسائل حل کیے جائیں؟ اس کے لیے ایک منظم جماعت کی ضرورت۔ اللہ کی طرف سے یہ مسلمانوں کے ذمے لگ گیا کہ تم جماعت بن کر ایک طاقت اور قوت بن کر دنیا میں رہو۔ اس لیے یہ مسلمان جماعت یہ دنیا کے ہر میدان میں یہ حق کے لیے جنگ لڑے گی اور حق کے لیے کردار ادا کرے گی، دنیا کے ہر مخلوق کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں، انفال نفل کی جمع ہے، یہ مال غنیمت کے احکام اور جنگ کے ذریعے سے حاصل ہونے والے وسائل، ان کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ میدان جنگ میں آپ اتریں گے تو اترنے سے پہلے اس جماعت کی صفات کیا ہونی چاہیے، اور ان کو اپنی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں ایمان والی جماعت کو۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنو 6-7 دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں اس جماعت کا کردار متعین کیا۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب دشمن کے مقابلے میں اترو تو پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا، میدان خالی نہ چھوڑنا دشمن کے لیے۔ یہ پہلا حکم ہے کہ مسلمان اس جماعت کا نام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور انسانوں کے دشمنوں کے مقابلے میں یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی رہے گی۔ دوسرا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنو اور حکم مانو۔ اور تیسرا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اللہ کا رسول جب تمہیں پکارے، جب تمہیں بلائے اجتماعی مشن کے لیے، بلند مقاصد کے لیے، قوم اور وطن کی ترقی کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، تو اس وقت اپنے ذاتی اور انفرادی کاموں میں مت لگے رہنا، فوراً استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر فوراً لبیک کہو۔ چوتھا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان کی صفت پیدا کر دے گا، تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم کسی پارٹی، جماعت اور کسی ٹولے سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو وہاں ثابت قدمی دکھاؤ۔ اور پھر اس کے ساتھ حکم دیا اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ولا تنازعوا فتفشلوا، آپس میں جھگڑا مت کرنا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن تم پر غالب آ جائے گا، وتذھب ریحکم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے 5-6-7 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا، اور 3 دفعہ یا ایھا النبی کہہ کر
اس جماعت کے لیڈر کو خطاب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور یہ آپ کی سچی جماعت جو آپ کے دین کو قبول کر کے آپ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، ادھر اوپر سے اللہ کافی ہے اور نیچے یہ آپ کی جماعت آپ کے لیے کافی ہے۔ اب اس جماعت کو آپ نے کیا سکھانا ہے؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان کو آپ ترغیب دیں کہ یہ ظالموں اور دشمنوں کے مقابلے میں یہ ہر میدان میں اتریں اور ان کو شکست دے۔ اور پھر تیسرا فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، کہہ دیجئے اب جو جنگ میں تمہارے پاس قیدی آئیں گے ان قیدیوں کے بارے میں تمہیں کیا حکم نافذ کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایمان والی پوری جماعت کا خطاب کیا، اور پھر درمیان میں اللہ جل شانہ نے جنگ بدر کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس واقعے کے ذکر میں مسلمانوں کا کردار، اس واقعے کے ضمن میں متکبر اور ظالم قوتوں کا کردار۔ یہ واقعہ بدر یہ بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ کون سے رمضان میں ہوا؟ 17 رمضان المبارک۔ یہ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک میں ہوا۔ رسول اللہ نے بدر کی جنگ رمضان المبارک میں لڑی۔ اب یہ بدر کا مارکہ یہ پہلا مارکہ مسلمانوں کا بڑا اور بڑا عظیم الشان مارکہ، جس کو قرآن نے کہا کہ تم چاہتے تھے تریدون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، تم تجارتی قافلے کو روک کر جو اس مدینہ کی ریاست کے خلاف طاقت استعمال کریں گے اس مال و دولت کو ان تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ واللہ یرید یحق الحق بکلماتی، اور اللہ چاہتا تھا کہ اب اس میدان میں حق کو حق ثابت کرے اور باطل کو غلط ثابت کرے۔ اللہ دوسرا ارادہ کرتا تھا، لہٰذا اللہ کا ارادہ حاوی ہو گیا۔ اب ادھر سے شام سے قافلہ تجارت کا چلا، رسول اللہ کو پتہ چلا کہ ہماری مرضی کے خلاف، ہماری رائے کے خلاف، ہمارے اجازت کے بغیر یہ مدینہ کی ریاست کی حدود سے یہ اپنی تجارتی قافلے کو لے کر جائیں، اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ لہٰذا رسول اللہ نے اپنی جماعت سے مشورہ کر کے قافلے تجارت کو روکنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ اس تجارتی قافلے میں مکہ کے ہر گھر نے پیسے ڈالے تھے کہ اتنا پیسہ جمع کیا جائے کہ آنے والے دنوں میں مدینہ کی ریاست پر جنگ مسلط کی جائے۔ دشمن کا سب سے بڑا حملہ کون سا ہوتا ہے؟ جب کوئی قوم اٹھتی ہے، کمزور لوگ اٹھتے ہیں، غلام آزادی کی جنگ لڑتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ان کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ ہر دور کا دشمن اس کا یہی منصوبہ ہوتا ہے کہ ان پر جنگ مسلط کی جائے۔ اب مدینہ پہنچ کر رسول اللہ نے اپنی جماعت کو ایک مملکت ریاست دے دی، حفاظت مل گئی، طاقت مل گئی، گھر مل گیا، ریاست اور وطن مل گیا اور وطن پیدا ہو گیا۔ اب ان کے پاس طاقت اور اتھارٹی آ گئی، حزب اللہ بن گئے۔ تو اب یہ مکہ کے سرداروں کو یہ مسلمان جماعت کی یہ کامیابی، سیاسی کامیابی، معاشی کامیابی، یہ وحدت کہ مدینہ کے اندر رہ کر انہوں نے سارے غیر مسلموں کو بھی اپنے ساتھ جمع کر لیا، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ مال و دولت کماؤ اور تجارت کر کے ان پر جنگ مسلط کرو، ان کو شکست دے دو۔ اللہ نے ان کا یہ منصوبہ ناکام کرنے کا اعلان کر دیا، فرمایا ہم نے ان کا یہ منصوبہ ناکام بنا دیا۔ اب مسلمان مٹھی بھر جماعت 313 میدان میں نکلے اور 313 کو اللہ نے اس مارکے میں ایسی فتح دی کہ مکہ کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 بڑے بڑے سردار وہ گرفتار ہو گئے۔ اب مکہ کے نظام کی ساری قوت پہلے مرحلے میں ساری ڈھیر ہو گئی۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا جب اس قافلہ پہنچا، یہ لشکر پہنچا مکہ سے، ان کے غلام کو پکڑ کے لے آئے تو پوچھا بتاؤ اس لشکر میں کون کون ہے؟ بولتے نہیں۔ آپ نے پھر خود نام لیے، ابو جہل ہے، انہوں نے کہا فلاں، عتبہ ہے، انہوں نے کہا ہے، شیبہ ہے، فلاں ہے، سارے سرداروں کے نام حضور نے گنے۔
وہ بولتے کہ جی بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ان مکہ قد القت افلاز کبدھا الیکم، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے اس میدان میں تمہارے سامنے پھینک دیے۔ ہؤلاء الصنادید مکہ، یہ مکہ کے نظام کے پلر اور ستون ہیں، اور اللہ نے اس میدان میں ان کو شکست دے دی، اور 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، پوری پرانی قیادت ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور جو باقی بچی وہ داغدار ہو گئے۔ جو قیدی ہوتا ہے نا وہ داغدار ہو جاتا ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اب وہ شکست خوردہ ہے، جدھر جاتا ہے شکست کا کلنک اس کے ماتھے پر لگا ہوا ہے۔ اب وہ اپنے نوجوانوں کا منہ نہیں دکھا سکتے، وہ شکست کھا کر آئے ہیں۔ اللہ نے اس میدان میں مسلمانوں کو فتح دی، تو یہ فتح کسی اصول کی بنیاد پر ہوتی، اور پھر اس میں مال غنیمت ملا تو اللہ نے مال غنیمت کے اصول اور ضابطے بیان کر دیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، یہ کس اصول کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ اصول سمجھا دیے۔ پھر سورہ توبہ، اس کا نام توبہ بھی ہے اور سورۃ البرات بھی ہے، جس میں اللہ نے سارے دنیا کے ظالموں سے، متکبروں سے برات کا اعلان کر دیا کہ میں تم سے بری ہوں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اب دنیا کے سارے ظالموں سے برات کا اعلان ہے، ایک اللہ کے بن کر، ہر ایک کے دباؤ سے، خوف سے نکل کر صرف دین حق کا غلبہ پیدا کرنا، یہ اپنا مشن بنا لو، یہ مقصد بنا کر کسی کے دباؤ میں مت آؤ، ہر ایک کے دباؤ سے نکلو۔ اب مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا، اب دنیا کے سارے کافروں سے، بڑے بڑے ظالموں اور متکبروں سے، جنہوں نے نظام قائم کیے ہوئے، قوموں کو غلام بنایا ہوا ہے، اب ان کے ساتھ تم نے ان کو شکست دے کر ان کے نظام کو توڑ دینا ہے۔ اب کسی ظالم نظام سے صلح نہیں کرنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان، کسی ظالم نظام سے تم نے صلح نہیں کرنی ہے، یہ انسانوں کے دشمن ہے، لوٹ مار کرنے والے ہیں، قوموں کو غلام بنانے والے ہیں، غریب بنانے والے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا کرنے والے ہیں۔ جو نظام اللہ کے بندوں کے لیے مسئلے پیدا کرے، پریشانیاں پیدا کرے، اس کا مٹ جانا اللہ کی نگاہ میں ضروری ہے، اور دنیا کی ہر قوم بھی اس کو ضروری قرار دیتی ہے۔ جو انسانوں کو تنگ کرے، مسئلے پیدا کرے، اس کو تو نظام کو نہیں چلنے دینا چاہیے، لہٰذا یہ اعلان ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ برات کے اندر اللہ نے فتح مکہ کا بھی بیان کیا، اسی صورت کے اندر غزوہ تبوک کے معرکے کا ذکر بھی کیا، جو رسول اللہ نے آخری جنگ لڑی ہے۔ اب رسول اللہ کی جنگوں کا خلاصہ نکالا جائے تو آپ نے 13 سالہ مکی زندگی میں سچی جماعت پیدا کر کے مستقبل کی قیادت تیار کی، کیڈر تیار کیا، رجال کار تیار کیے، جس کو خلافت باطنہ کہا جاتا ہے، ٹیم پیدا کی، ذہن پیدا کیا، منظم قوت پیدا کی۔ جب یہ 13 سال میں جماعت بن گئی، پھر مدینہ ہجرت کر کے وہاں ریاست پیدا کی، حکومت پیدا کی، اور اس حکومت کے ذریعے دنیا کے ساری قوموں کے مسئلوں کے حل کرنے کے منصوبے بنائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد مکہ والوں نے جنگ کی، دیگر بڑے بڑے ظالم جو وہاں قبیلے بیٹھے ہوئے تھے، جنگجو جو لوگوں کی لوٹ مار کرتے تھے، وہ بھی ساتھ مل گئے ان کے۔ اب ان سب نے مل کر اس ریاست مدینہ کے خلاف جنگیں کی۔ تو اب رسول اللہ نے 10 سال کا یہ عرصہ جو گزارا، جس میں 80 کے قریب آپ نے جنگیں لڑیں، جس میں 28 یا 29 غزوات ہیں، جن میں آپ نے میدان میں اتر کر خود قیادت کی، اور باقی سرایا ہیں، آپ نے دوسری ٹیمیں بھیجیں، اور ان کے ذریعے سے پورے عرب کو آپ نے اپنے کنٹرول میں کرنے کے منصوبہ بنایا، پلان تیار کر لیا۔ اس طرح 80 جنگوں کے ذریعے سے اور اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے دنیا میں سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اور ان 80 جنگوں میں مسلمانوں کے اور کافروں کے مل کر کتنے لوگ مارے گئے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے سیرت رسول کے خطبات میں لکھا ہے، دشمنوں کے اور مسلمانوں کے مل کر 1150 کے قریب لوگ مارے گئے۔ پورا عرب فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، دنیا میں امن قائم ہو گیا، جہالت ختم ہو گئی،
ہر ایک کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ پیدا ہو گیا، اور صرف 1150 لوگ دونوں طرف سے کام آئے۔ آج پاکستان میں ایکسیڈنٹ میں روزانہ کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنے بچے اسپتالوں میں روزانہ مر جاتے ہیں۔ جنگ عظیم اول میں دنیا میں تہذیب یافتہ قوموں نے، اپنے آپ کو متمدن کہنے والے یورپ کی قوموں نے، دنیا میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ انہوں نے قتل کیے، دنیا میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ انہوں نے قتل کیے۔ جنگ عظیم دوم کے اندر آج کی سب سے بڑی طاقتور ایٹمی قوت نے جاپان کے اوپر ایٹم بم برسا کر مظلوم لوگوں کو قتل کیا۔ اب ان لوگوں نے، اسلام کا جہاد وہ عوام کے خلاف نہیں ہوتا، مظلوموں کے خلاف نہیں ہوتا، کمزوروں کے خلاف نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں جماعت کو بھیجتے، ان کو حکم دیتے تھے، فرمایا کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی تاجر کو جو گھر میں اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو قتل نہیں کرنا، اور جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی قتل نہیں کرنا، اور جو عبادت گاہوں میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہے ہیں ان راہبوں کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اب قتل کس کو کرنا ہے؟ جو نظام ظلم کے حامی ہے، جو قوموں کے اوپر ظلم مسلط کرنے والی سیاسی قوت، فوجی قوت، دفاعی قوت، وہ جو ظالم متکبر لوٹ مال کرنے والے ہیں، صرف ان کے خلاف تم نے اقدام کرنا ہے، عوام کو نہیں قتل کرنا۔ اس لیے رسول اللہ نے 1150 لوگوں کی قربانی اپنے اور دشمن دونوں کے ملا کر، اتنی معمولی سی قربانی سے پوری دنیا کے لیے امن کا، سکون کا، عدل کا، اطمینان کا پورا نظام، جو دنیا میں 1250 سال تک جس نے پوری دنیا کی قوموں کی وہ رہنمائی کی، ایسا نظام رسول اللہ نے پیدا کیا۔ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر بتائیں، کوئی ایسا مصلح بتائیں جس نے قوموں کو اس طرح کا نظام دیا ہو، اور آپ کے ساتھ مل کر صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، جنگیں لڑی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر اور میرے پیغمبر کے ساتھ صرف ایک آدمی کافی، ابو بکر صدیق۔ اور میں دیکھو، اذ اخرجہ الذین کفروا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اگر آج تم، جب یہ میرے پیغمبر تبوک کے میدان میں اترنے کے لیے جا رہے ہیں یورپ کی کیسر روم کی قوت کے خلاف، اور اس وقت اگر تم ان کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہو، الا تنصروا، اگر آج مدد کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تو اپنے پیغمبر کی مدد پہلے بھی کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے آپ کو نکال دیا، آپ 2 تھے صرف، ابو بکر صدیق اور رسول اللہ، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، پورا نظام ان کے خلاف ہے، لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے 200 اونٹ ہڑپ کرنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے جو اعلان ہوا تھا اس کے لیے نکلے ہوئے مارنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو اس صدیق اکبر کے ذریعے سے ہم نے مدد دے کر دنیا میں ان کو فتح دے دی۔ اگلے فتح کے سارے دروازے ہجرت سے کھلے ہیں، اور ہجرت کی بنیاد رسول اللہ اور ابو بکر صدیق ہیں۔ سارے مسلمانوں کی ہجرت کی بنیاد یہ ہجرت بھی ایک اقدام تھا، اجتماعی قدم، اجتماعی قدم مکہ کے نظام کے خلاف۔ اگلا قدم یہ ہجرت کا تھا، ہم تمہیں تسلیم نہیں کرتے، تمہاری پالیسیوں کو تسلیم نہیں کرتے، تمہارے اقدامات کو جو قوموں کے خلاف تسلیم نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ نکل کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ نے مدد کی اور ابو بکر صدیق کے ذریعے مدد کی۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے کسی کا، تم اس کے محتاج ہو۔ اب تمہیں فتح ہوگی تو دنیا میں تمہارا نام ہوگا، تمہاری عزت ہوگی، اس نظریے کی بنیاد پر، اس دین کی بنیاد پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو منافقین غزوہ تبوک میں پیچھے ہٹ گئے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منافق ہیں جو اس میدان جنگ میں ساتھ نہیں گئے، اور نبی کی بعثت کا مقصد بیان کر دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سارے سفر طے کر چکے 9 ہجری تک، اب پورے عرب فتح ہو گیا اور کیسر روم کے مقابلے میں بھی فتح حاصل کر لی۔ اب یہ چھوٹی سی جماعت تھی جس کی قیادت
سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کر رہے ہیں۔ مہاجرین اور انصار یہ دونوں جماعتیں، عرب کی دو قوتیں، رسول اللہ نے ان کو جمع کر دیا۔ عرب کی دو قوتیں، یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ایک یمن سے آئے ہوئے اور ایک عرب کے اندر رہنے والے، ایک عدنانی عرب اور ایک قحطانی عرب۔ یہ عدنانی اور قحطانی عربوں کو ایک قیادت میں لا کر رسول اللہ نے پورے عرب کو ایک کمانڈ میں، ایک قیادت میں، ایک اجتماعیت میں سارے قبیلوں کو جمع کر دیا، ان کو ایک طاقت میں ڈھال دیا، عقل پیدا کی، تنظیم پیدا کی، مال کے وسائل کو استعمال کرنے کا سلیقہ پیدا کیا، ایک دوسرے کے احترام اور معاہدات کے ذریعے سے طاقتور بننے کا منصوبہ دے کر اللہ کے رسول نے دنیا میں ساری فتوحات حاصل کی۔ پہلی فتح مدینہ میں میثاق مدینہ کے معاہدے سے حاصل کر لی، سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، طاقتور بن گئے معاہدے کے ذریعے۔ آج ایٹم بم کے ذریعے سے لوگ طاقتور ہونا چاہتے ہیں۔ طاقتور تو ہوتا ہے انسان عقل کے ذریعے، طاقتور ہوتا ہے تنظیم کے ذریعے، طاقتور ہوتا ہے تدبیر کے ذریعے، پلاننگ کے ذریعے، منصوبہ بندی کے ذریعے۔ طاقتور ہوتا ہے دنیا کی ساری قوموں میں اپنے معاہدات میں لے کر ایسے معاہدات کرے کہ دنیا کے سارے ظالموں کا پتا پانی کر دے۔ دنیا میں آج ساری دنیا معاہدات پر آ رہی ہے، رسول اللہ نے سب سے پہلے معاہدات کی، تحریری معاہدوں کی بنیاد ڈالی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے پیغمبر سے پیچھے رہنے والے لوگ آ کر اب عذر کرتے ہیں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اب یہ آ کر عذر کرتے ہیں، بہانے پیش کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ قومی جد و جہد میں، آزادی کی جد و جہد میں دشمن کے مقابلے میں شریک نہیں ہو سکے، ہمارے گھر کا دروازہ نہیں تھا، ہماری بکری کا دودھ چونے والا کوئی نہیں تھا، میری دکان پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا، عذر پیش کرتے ہیں، یعتذرون الیکم۔ اب رسول اللہ کے سامنے آ کر جو عذر پیش کرتا، آپ تو سمجھتے تھے منافق نے جانا ہی نہیں تھا، یہ جاتا تو ہمیں اور تنگ کرتا، تو اللہ نے رسول ان کو کہتے ٹھیک ہے تم جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر چکا، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دے دی ان کو، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دے دی ان کو، یہ تو ان کے امتحان کا وقت تھا، منافق کیسے پتہ چلایا جائے گا، ان کو جانے مت دو، ان کی ڈیوٹیاں لگاؤ، ان کے ذمہ داریاں ڈالو۔ جی یہ کہتے ہیں مدینہ کے رہنے والے، مدینہ کے تحفظ کے لیے تم نے قربانی کیا دی ہے؟ جو لوگ آج کہتے ہیں ہم پاکستان کے سب سے بڑے اس کے وفادار ہیں، ہم پوچھیں گے تم نے اس وطن اور اس قوم کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ اس قوم کو کیا دیا؟ قرضے دیے، مصیبتیں دی ہیں، جہالت دی ہے، بے روزگاری دی ہے۔ جو اس وطن کا نمائندہ ہوگا، اس دھرتی کا نمائندہ ہوگا، وہ اس وطن کو ترقی دے گا، اس کو ذمہ داریاں نبھائے گا۔ ذمہ داریوں سے بھاگنے والے، ذمہ داریاں پوری نہ کرنے والے، قوموں کے مسئلے پیدا کرنے والے، وہ قوم کے نمائندے نہیں، وہ دھرتی کے نمائندے نہیں، وہ دین کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ آپ کے پاس آ کر عذر بہانے تلاش کریں گے۔ کہہ دیجیے قل لا تعتذروا، کوئی عذر تمہارا قبول نہیں، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ مجھے تمہاری ساری خبریں بتا چکا ہے۔ اب رسول اللہ جب تبوک کی جنگ کی طرف جا رہے تھے، منافقین نے کیسر روم کے ساتھ مل کر نیا منصوبہ بنا لیا، مدینہ کی اس ریاست کو ناکام کرنے کے لیے اندر مرکز بنایا جائے مسجد کے نام سے۔ اب انہوں نے مسجد بنائی کہ یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ ہماری مسجد میں 2 رکعت پڑھیں، برکت ہو جائے گی، تاکہ بوڑھے لوگ، بیمار لوگ جو مسجد نبوی میں نہیں جا سکتے وہ یہاں نماز پڑھ لیں گے۔ ہم نے مدینہ کے ایک کنارے پر اندر ہی مسجد بنا لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو ہم غزوہ تبوک کے سفر پر جا رہے ہیں، واپسی پر تمہارا حال دیکھیں گے۔ اب جب واپس آئے تو راستے میں مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ نے منافقین کے منصوبے کو کھول دیا پیغمبر پر، یہ آیات نازل ہو گئیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، قرآن نے اس مسجد کا نام مسجد ضرار رکھا کیونکہ مسجد نبوی کے مقابلے میں تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کا مقابلہ مسجد ضرار سے کریں گے،
قرآن اس کے مقاصد بیان کرتا ہے۔ مسجد زرار کے 4 مقاصد تھے۔ مسجدن زرارن، یہ مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، دوسرا وکفرن، کفر پھیلانے کے لیے، اور تیسرا وتفریقا بین المؤمنین، ایمان والوں میں تفریق کرنے کے لیے، ان کو آپس میں ٹکرانے کے لیے، اور چوتھا مقصد وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کا اڈا بنانا، دشمن کی فوجوں کو اڈا بنانا، اندر ان کو جگہ دینا کہ وہ یہاں بیٹھ کر اس ریاست کو تباہ کر دیں۔ کہ ان کے 4 بڑے مقاصد تھے، قرآن نے واضح کر دیا۔ رسول اللہ مدینہ میں بھی داخل نے، آیات آ گئے، اللہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم بھیجی، فرمایا ہمارے مدینہ پہنچنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے اس مسجد کو آگ لگا دو، اس کو جلا ڈالو، ختم کر دو، اس کا نام و نشان بھی مٹا دو، ان کے مقاصد غلط تھے۔ فرمایا میرے پیغمبر لا تقم فیہ ابدا، آپ منافقوں کی مسجد میں بالکل کبھی بھی عبادت نہ کریں جا کر۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن تقوی پر رکھی گئی ہے، عدل پر، ایمان پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد نبوی ہے، وہ مسجد قباء ہے، وہ مسجد حرام ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ مسجدیں ہیں جن کی بنیاد تقوی پر ہے، جو نبیوں نے رکھی ہے۔ اب مسجد کی بنیاد نبی رکھتے ہیں، اب منافق مسجدوں کی بنیاد رکھتے ہیں، دنیا پر شیطانوں کے تابع دار، ان کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ وہ مسجد نہیں بناتے، وہ جال بناتے ہیں، اپنا نام مسجد کا استعمال کریں گے، اور بڑے بڑے مالدار، مفاد پرست، ظالم، منافق جو دین کے خلاف کام کرتے ہیں، ساری زندگی دین کو توڑنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم نے مسجد بنائی ہے۔ ہم مسجد سے پہلے مسجد بنانے والوں کا کردار دیکھیں گے، ان کا کردار دین والا ہے، ان کا کردار دین کے خلاف ہے۔ جو مسجد بنانے والا دین کے خلاف کام کرے گا تو سمجھ جائیں گے یہ مسجد کا دشمن ہے، یہ مسجد والا نہیں ہو سکتا۔ مسجد والا وہ ہوگا جو ابو بکر صدیق کے اسوے پر ہو، جو حضرت عثمان کے اسوے پر ہو، حضرت علی اور حضرت ابو بکر عمر کے اسوے پر ہوگا۔ یہ مسجد والے لوگ ہیں جو مسجد کی بات مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں ان سارے اصولوں کو سمجھا کر مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے، فرمایا کہ تم سارے کے سارے ایک طرف نہ جایا کرو، بلکہ تم کچھ لوگ کاروبار کرتے ہو، کاروبار پر جاؤ، اور کچھ لوگ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے پاس بیٹھو، رسول اللہ کو کبھی فارغ مت بیٹھنے دو۔ ایک جماعت کاروبار پر جائے تو دوسری جماعت وہاں بیٹھی ہوئی ہو رسول اللہ کے پاس۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ فرمایا تم کیا کرو، ہر جماعت اپنے 2 حصے بنا لے، اور ایک حصہ رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر دین میں تفقہ پیدا کرے، اور جب وہ واپس جائے اپنی قوم کے اندر تو وہ اپنا کام کرے، دوسری جماعت کو یہاں بھیج دیں رسول اللہ کے پاس۔ اس طرح باری باری مسجد نبوی میں رسول اللہ سے دین سیکھو اور واپس اپنے گھروں کو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ بیان کیا، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے، اور فرمایا جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں میرے پیغمبر آپ ان سے زکوٰۃ لیں، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مال سے زکوٰۃ لیں، تطہرہم بہا، ان کے مال کو پاک کریں، وتزکیہم بہا، ان کے دلوں کو بھی پاک کریں، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا مانگیں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے سکون کا ذریعہ بنے گی۔ جو مسلمان اپنے مال سے صدق دل سے، سچے دل سے پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رسول اللہ کی وہ دعائیں آج بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گی۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگوں کو سچے دل سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں ایک آیت اتاری، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی مسلمان کو پہاڑوں جیسی مشکلات بھی ہوں، صبح کی نماز کے بعد 7 دفعہ اور عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، 7 دفعہ کسی سے بات چیت کیے بغیر، نماز کے بعد بات چیت نہ کرے، دعا شعا مانگ کر یہ 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لے۔ آخری آیت سورہ توبہ کی
فرمایا اگر پہاڑوں جیسے اس کے مسائل بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اس کے مسئلے حل کر دیں گے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ بہت زبردست دعا ہے، اس کے معنی کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ حسبی اللہ، مجھے کافی ہے اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، حاکم نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کر دیا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے اعتماد کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، رب العرش العظیم ہے تو باقی ساری قوتیں تو عرش کے تابع، اس لیے اس انسان کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا جو صدق کے دل سے 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ یہ شام کو مغرب کی نماز کے بعد بغیر بات چیت کیے یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کا فیض نصیب فرمائے۔ اللہ